حضرت عمرو بن جموح کا تعلق مدینہ کے قبیلہ بنی خزرج سے تھا جو کہ انصاری تھے۔ وہ انتہائی سخی فرد تھے۔ جب پہلی دفعہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے قبیلے کا سردار جد بن قیس ہے جو کہ بہت کنجوس انسان ہے۔ جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کا سردار عمرو بن جموح کو ہونا چاہیے جو کہ سفید اندام شخص ہے جس کے بال گھنگریالے ہیں۔ عمرو بن جموح ایک پاؤں سے لنگڑاتا تھا۔ اسلامی قوانین کے تحت جہاد ان پر موقوف تھا۔ جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس کے 4 جوان بیٹے تھے جو کہ اسلامی مجاہدین میں شامل تھے۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ پر جنگ ساقط ہے کیونکہ آپ معذور ہیں، آپ گھر پر رہیں۔ لیکن اس بوڑھے انسان نے بیٹوں کی ایک نہ سنی۔ بیٹوں نے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے ابا جان کو سمجھائیں کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں کیونکہ وہ تو معذور ہیں اور ان پر جنگ موقوف ہے۔ لوگوں نے بھی ان کو منع کیا لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے اور جنگ میں جانے کے لیے باضد تھے۔ آخر کار وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں مدت سے شہادت کی آرزو ہے۔ میرے بچے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں جہاد میں شریک ہوں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ شخص شہادت کی آرزو رکھتا ہے، اگرچہ جہاد اس کے لیے لازم نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ عمرو بن جموح یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہتھیار لگا کر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ جنگ کے دوران اس کے بیٹے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن وہ ان سے بے پرواہ ہو کر قلب لشکر میں گھس گیا، حتیٰ کہ راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ یا خدا، مجھے میرے گھر میں زندہ واپس نہ لانا اور مجھے شہادت نصیب ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہدائے احد کے قبرستان میں دفن کروایا۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے جذبہ جہاد۔